سیرت کے فوائد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا ہو۔ او وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، سجایا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلایا، اس کی عظمت اور رفعت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں دی، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ طائف کا واقعہ اس کی مثال ہے، سیرت پہ انسان پڑھتا ہے تو طائف کے واقعات، اسی طرح مکہ المکرمہ کی وہ زندگانی جس میں آپ پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اوپر انتہائی مصائب کے حالات آئے۔ وہ سب چیزیں کس وجہ، ان کو پڑھنے سے دل کے اندر ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ قربانیاں کس لیے دی؟ دین اسلام کے لیے، جو آج اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے صرف حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر ہر مصیبت اور پریشانی برداشت کر کے امت تک پہنچے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک صحابی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے ایک وقت میں۔ کتنے؟ 200 درہم کا ایک سوٹ پہنتے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے۔ لیکن جب اسلام لائے نا تو چچا نے، باقی اعزہ نے ان سے ساری نعمتیں لے لی، ظاہری دنیا کی نعمتیں، کہا کہ یا اسلام کو چھوڑ دو یا پھر ان نعمتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لو۔ ایک بوریا ان کو دیا گیا، صرف ایک بوریا نما لباس، ٹاٹ نما کپڑا، وہ بھی ماں نے ترس کھا کر ان کے لیے ڈال دیا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا لنگوٹ سا باندھ کر، اپنی تہبند باندھ کر مکہ سے نکلے، مدینہ منورہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرماتے اس کی اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی تھی نا وہ بڑی رائل زندگی، یعنی بڑی عمدہ اور اعلیٰ دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس نے یہ ساری قربانی کس لیے دی ہے؟ دین اسلام کے لیے، میری سیرت پر مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر فدا کر دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عظمت دل میں آتی ہے کہ جنہوں نے حضور کی سیرت کو اپنے سینے میں سمویا۔ اور کل بھی آپ نے وہ واقعہ سنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ شادی کی رات گزار کر صبح اعلان ہوا، منادی نے جہاد کے لیے اعلان کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان کارزار میں پہنچ گئے، غسل بھی نہیں کیا اور اسی حالت میں پہنچ گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، دیکھا گیا تو ان کا جثہ جو تھا وہ نہ ملا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرشتے اس کو لا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر غسل لازم تھا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، غسیل الملائک کے لفظ سے، لقب سے معروف ہوئے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضور نبی مکرم دین کے تقاضوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگانی کیسی تھی، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے۔ آگے چلیے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے مختلف کردار ہیں، یہ رہتا تھا سبق۔ آج سے یہ سبق شروع ہوتا ہے اور ہم نے کل کیا کہا تھا؟ سبق سے پہلے کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، ہے نا؟ ساتھیوں کو یاد ہے نا؟ تو تھوڑا سا درود شریف پڑھے تھے، اب اکثر لوگ جڑ گئے ہیں، سارے آ چکے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. ہاں وہ ایک شعر ہے، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں. بلبلیں گاتی رہیں گی، بلبلیں گاتی رہیں گی گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں گاتی رہیں گی گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں کریں، آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، سیرت کی اہمیت وہ معلوم ہوئی، سیرت کیوں پڑھنی چاہیے اس کا تذکرہ ہوا، سیرت کے فائدے کیا ہیں یہ ذکر ہو گیا. آج کا عنوان ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، مختلف کردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ داعی بھی ہیں. جب حضور داعی ہیں تو حضور کی نسبت سے ہر امتی بھی کیا ہے، کیا ہے، داعی ہے. داعی کا مطلب کیا ہے، دعوت دینے والا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دعوت دینے والا ہر مسلمان وہ داعی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں اتنا اہم ہے یہ مسئلہ بیچ میں سن لیں. اگر کوئی کافر کسی بات سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کسی مسلمان کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی مجھے مسلمان کر دو، وہ کہتا ہے اچھا میں آپ کو مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، میں خود تو مسلمان نہیں کر سکتا، میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. جتنی دیر یعنی جب اس نے یہ الفاظ کہے نا تو فقہا نے نقل کیا ہے کہ یہ مسلمان جو یہ کہنے والا ہے نا کہ آؤ میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے. یعنی یہ مولوی صاحب کے پاس لے جانے کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی کہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہر مسلمان کو پتا ہو بھائی مسلمان کیسے بنایا جاتا ہے. ہاں بھی آؤ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عربی میں نہیں پڑھ سکتا، اردو میں کہہ دے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہ کہنے کے ساتھ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر اس کا نام رام چندر ہے، کوئی اور نام ہے، ہندوؤں کا نام ہے، سکھوں کا نام ہے، وہ اپنا نام، ہاں بھائی میں نام بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں، لازمی بات ہے اب نام بھی اس کا مسلمانوں والا نام آئے گا، تو اب اس کے لیے جو نام کوئی بھی نام رکھا نہیں جی میرے خاندان میں فلانے کا رکھا ہوا ہے، فلانے کا رکھا ہوا ہے، ضروری نہیں. اللہ کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ دوسرا عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا نام آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کا رکھ دیں. یہ جس وقت امت مسلمہ اپنے عروج پر تھی اس وقت یہ کام بچے بھی کر لیتے تھے. 7 6 7 5 سال کے بچے کوئی کافر آتا تو اس کو کلمہ بھی پڑھا دیتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نام بھی تبدیل کر کے نام بھی رکھوا دیتے تھے. آج بڑا بھی شرماتا ہے، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں. اب اس کلمہ پڑھنے میں، کلمہ تو سب کو آتا ہے کہ نہیں آتا بولے، اب اس کو کسی غیر مسلم کو پڑھانا کون سا مشکل ہے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشاور میں نا ایک واقعہ کہ پشاور میں ایک لڑکے نے نا اپنے دوسرا ساتھی تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، سکھ تھا، اس کو کہنے لگا میں تمہیں 500 روپیہ دیتا ہوں تو مسلمان ہو جاؤ. تو وہ آگے سے کہنے لگا سکھ
کہ میں تمہیں 1000 روپے دیتا ہوں، تم صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں تم صحیح مسلمان ہو۔ کیوں صحیح مسلمان کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں۔ ہم نے، اور کہتے ہیں اغیار کی نکالی وہ کرے جس کی اپنی کوئی تہذیب نہ ہو، جس کا اپنا کوئی چلن نہ ہو، جس کی اپنی کوئی ترتیب نہ ہو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک اپنی ترتیب ہے، ایک اپنی ڈب ہے، ایک اپنا انداز ہے، طرز زندگانی ہے۔ اور جب انسان کو اپنی طرز زندگانی پر ناز ہوتا ہے نا تو وہ پھر دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ آ جائے گا کہ عربوں کو اللہ نے کیوں چنا، اس کی وجہ آئے گی۔ چل پہلا نمبر کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ آپ داعی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، بیویوں کے لیے آپ شوہر ہیں، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ والد ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بقیہ لازمی بات ہے داماد بھی ہیں۔ آپ کے جو ہیں جب شادیاں کی ہیں تو آپ کے سسرال کے رشتہ دار بھی ہیں، تو رشتہ داری کا منصب اور مقام بھی ہے آپ کو حاصل ہے۔ آپ جہاں رہتے تھے اس کے اڑوس پڑوس میں لوگ بھی آباد تھے، تو پڑوسی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد بھی ہیں، یعنی ایک پورے مشن کو لے کر چلنے والے، اور اس کاز کے روح رواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پیچھے پیچھے آپ سپہ سالار جنگجو ہیں، سپہ سالار ہیں۔ آپ تاجر بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں۔ آپ نے سفر آئے گا سیرت کے باب میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر آپ تشریف لے گئے، آپ نے تجارت کی، میسرہ غلام نے آ کر آپ کی سچائی امانت داری کا تذکرہ کیا اور وہ بہت متاثر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان بھی ہیں۔ تو جہاں حضور کے بہت سے کردار ہیں، ان میں سے ایک کردار کیا ہے؟ سیاستدان۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، لیکن جناب نبی اسلام جو ہے نا، اسلام اس میں جہاں اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وقت گزارنے کا لازمی بات۔ اب ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا ایک نظم ہوتا ہے، اس میں تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ یہ ساری سیاست مدینہ ہی تو ہے کہ آدمی ایک چھوٹے پیمانے پر ایک حکومت کو کیسے چلاتا ہے، ایک بڑے پیمانے پر حکومت کو کیسے چلاتا ہے۔ سیاستدان بھی تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما، راستہ دکھانے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف کردار ہیں۔ ان سب ہم بھی لازمی بات ہے، کوئی استاد ہوگا، کوئی شاگرد ہوگا، کوئی والد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے ہر رخ میں رہنمائی کرتی ہے، ہر رخ میں رہنمائی کرتی ہے۔ آگے اب آ جائے جی احوال عالم قبل از اسلام۔ اسلام سے پہلے پورے عالم کے حالات کیا تھے؟ یہ عنوان ہے، قائم کر لیجئے، یہ ضروری ہے۔ پس منظر بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اسلام کو کس پس منظر میں اسلام کو یہاں پر دنیا میں بھیجا اور کیا معاملات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں دنیا کی حالت کے متعلق بعض جگہوں پر لکھا ہے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے اپنے خاص جگہوں کے لیے منتخب ہو کر تشریف لاتے تھے۔ کیوں؟ لوگوں کی زندگی ایسی تھی کہ لوگ بس اپنے اپنے شہروں تک محدود تھے، لوگ اپنی آبادیوں تک محدود تھے، بس اس سے باہر کی زندگی کا ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ بس جس جگہ میں رہائش پذیر ہیں، جہاں پیدا ہوئے، وہیں ساری زندگی گزار کر وہیں دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاتے تھے۔ شروع میں لوگوں کے احوال ایسے ہی تھے۔
اور کوئی واقعہ کہیں رونما ہوتا تو دوسری جگہ والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا واقعہ رونما ہوا. جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے کے لوگوں کو کیا پتہ چلتا تھا. یہاں تو اب کا زمانہ تو یہ ہے کہ ادھر چھینک آتی ہے تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اٹک کے اندر فلاں مسجد میں فلاں مولوی صاحب نے چھینک ماری ہے. یعنی اب تو اتنی وسعت ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی بات تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہل کے جو احوال تھے اس میں ایسا نہیں تھا. لوگ اپنے اپنے علاقے تک, اپنی اپنی آبادی تک کیا تھے, محدود تھے. پھر آہستہ آہستہ تجارتیں بڑھیں, لوگوں کو پتہ چلا اچھا کائنات کے اندر فلاں علاقہ بھی ہے, فلاں علاقہ. اس طرح ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہونے لگا. جب ایسا تعلق قائم ہونے لگا تو لوگوں میں بتدریج بین الاقوامی احتیاج پیدا ہوئی, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اپنے عبوری دور سے تقریباً گزر چکی تھی. اور لوگوں کے کارواں حبش, مصر, شام, حتیٰ کہ ایران اور ہندوستان بھی جانے لگے تھے, اور بین الاقوامی اور بین المملکتی تعلقات کا آغاز ہو چکا تھا. اس بنا پر اب ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی, ضرورت تھی جو سب لوگوں کے لیے یکساں ہو, سب لوگوں کے لیے, شہری, دیہاتی, پہاڑی, میدانی, جنگلوں کے رہنے والے اور شہروں میں آباد, ہر ایک کے لیے یکساں تعلیم لے کر آئے. ایسے نبی کی ضرورت تھی. اللہ جل جلالہ نے اس ضرورت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت میں 3 مملکتیں تھیں 3 مملکتیں. ایک رومی بادشاہت تھی. کون سی بادشاہت تھی؟ رومی بادشاہت تھی. اور عرب کے مغرب اور شمال کے اندر یہ رومی بادشاہت تھی. یہ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت کی, ایک رومی امپائر اور جس کو دوسرا ہے ایران کے سلطنت. پہلے والے کو بازنطینی بادشاہت کہتے ہیں. یونان, بلقان, ایشیا, شام, پورا بحیرہ روم, شمالی افریقہ, یہ سارا رومی بادشاہت کے اندر تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت میں ظلمت انتہا کو پہنچ چکی. ظلم, تشدد, ناانصافی, ٹیکس, فسادات, امراء کی زندگی میں بے حیائی, عیاشی اور بدعمالیاں عروج پر تھی بازنطینی سلطنت میں. پھر ایرانی بادشاہت, یہ عرب کے مشرق اور جنوبی علاقوں پر تھی. سلطنت فارس یا کسرا, روم کی بادشاہت سے بھی بڑی اور طاقتور تھی یہ ایرانی جو طاقت تھی. اس میں کیا تھا؟ مجوسیت. مجوسیت کسے کہتے ہیں؟ آتش پرست لوگ تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, آتش پرست تھے. اور عرصہ دراز سے ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی آتش پرستی کا معاملہ اور معنویت جیسے بگڑے ادیان. ان کے ہاں تھا کہ دولت اور عورت مشترکہ چیز ہے. عورت کی بھی کوئی ملکیت نہیں کسی کی, جو چاہے استعمال کرے. عورت بھی ایسے ہے, دولت بھی ایسے, عورت بھی ایسے. تو اس سے پھر بہت بگاڑ پیدا ہوا. عیاشی تو بہت ہو گئی, لیکن اس کی وجہ سے یہ نظریہ تھا ان لوگوں کا ایرانی بادشاہ کے اندر. پھر معنویت کے مقابلے میں مزدقیت نامی دین آیا. نہیں جی, عورتوں سے بالکل کنارہ کش ہونا چاہیے, دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائے, رہبانیت آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے احوال ہیں. تیسرا تھا ہندوستان. ہندوستان میں ہندو مت جو تھے, ہندو مذہب, یہ بے شمار خدا انہوں نے بنا لیے تھے. جس چیز سے کسی نفع کی توقع یا کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا اس کو خدا قرار دے دیتے تھے. مذہبی پیشواؤں نے ان کے
ذات پات کی تفریق پیدا کر کے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ برہمن سب سے پہلے لکھا ہوا برہمن، برہمن کتنا ہی سنگین جرم کر دے اس کو سزائے موت نہیں دی ہو جاتی تھی۔ اونچی ذات کے مرد کا نیچی ذات کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا کوئی جرم نہیں تھا۔ کوئی اچھوت، وہ جو شودر آخر والا شودر اچھوت اس کو کہتے ہیں، ان کے مندر اب تک الگ ہیں۔ اب تک اس زمانے میں جہاں ہر ایک کہتے ہیں کہ کیا سے کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی ترجمان وہ بنتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، اب کے تک بھی ان کے مندر الگ ہیں۔ یہ برہمنوں کے مندروں میں نہیں جا سکتے، تفریق ہے۔ ہاں یہ اسلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے، پاویں وہ کتنا بڑا وڈیرا ہے، پاویں وہ کتنا غریب مسکین فقیر ہے، دونوں ایک صف میں کھڑے ہو۔ تو یہ ذات پات کا تصور مذہبی لوگوں نے کیا، برہمن پیدا ہوئے، بنائے انہوں نے، کھتری بنائے، ویش بنائے، چودر بنائے۔ آگے بیٹا اس کے بعد یہ خیر وہ دیکھو اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے رومن امپائر، ٹھیک ہے جی، اور اس طرف دیکھیں پرشین امپائر۔ اس نقشے کے اندر انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقتیں تھیں۔ یہ سارا علاقہ جتنا تھا یہ روم والوں کے اندر تھا اور وہ ایرانیوں کے پاس تھا۔ آگے بیٹا یہ بھی اسی طرح اسی کو ذرا واضح کیا ہے جی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں مذاہب کتنے تھے؟ یہودیت تھی، لکھ لیں یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مذاہب کتنے تھے؟ یہودیت تھی، عیسائیت تھی، مجوسیت تھی اور بدھ مت تھے۔ کتنے؟ یہ 4 مذاہب تھے۔ ہندو مت بھی آتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں یہ 4 مذاہب زیادہ معروف تھے۔ کون کون سے؟ یہودیت بولیے، دوسرا عیسائیت، تیسرا مجوسیت اور چوتھا بدھ مت۔ یہ 4 جو تھے نا اس زمانے کے مذاہب تھے۔ اچھا یہودیت سب سے پہلے، نہیں اس کو پیچھے کریں بس۔ یہودیت کیا تھی؟ فرمایا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہودی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے مختلف حصوں میں آباد تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ مگر وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر جگہ ذلیل و خوار تھے۔ کیا تھے؟ کیوں تھے؟ تورات پر عمل نہیں تھا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، یہاں ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ان کو اللہ نے تورات دی تھی، تورات پر عمل نہیں کیا، ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، لیکن ہم نے ان دونوں کو کہیں چھوڑ تو نہیں رکھا۔ اگر چھوڑ رکھا ہے تو ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے، اصل بیماری یہ ہے۔ بندہ جہاں سے جو ہے نا نقص ہو نا، ٹوٹ ہو، وہاں پر نہیں دوسری جگہ پر پلستر کرے تو فائدہ تو کوئی نہیں۔ جس جگہ پہ زخم ہے مرہم بھی وہی لگے گا تو صحت ملے گی۔ یہ سیرت کورس کیوں ہے؟ یہ اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ جو اصل زخم ہے اس کا احساس ہو کہ زخم کہاں پر ہے۔ مسلمان حضور کا نام آتا ہے جھوم بھی جاتا ہے، مسلمان حضور کا نام آتا ہے آنکھوں پر ہاتھ لگاتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، میں منع نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور کا نام نامی آتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیب سے پیسے نکال کر لاکھوں لاکھوں لٹا دیتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلے ہوئے اعمال وہ کتنے زندگی میں، آپ کے حلیہ مبارک کو کتنا ہم نے اپنا رکھا ہے؟ کیا سیرت صرف اور صرف اس بات کا نام ہے
کہ ربیع المنور کے مہینے کے اندر چند پروگرام کرنے کے بعد ختم ہو جائے؟ بولیے نہیں نا. معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ ساری حضور کی سیرت کا پرتاؤ ہونی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہودیت کو کیا ملی تھی؟ کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. لیکن چند رسومات انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تورات کے اندر سود حرام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سودی کاروبار کرتے تھے. اسی طرح یہود کے علماء اور دینی رہنماؤں کی حالت بھی ابتر تھی. ظاہری دینداری کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. روحانی اور اخلاقی اقدار ختم ہو کر رہ گئے تھے. یہ لوگ رشوت لینے، مردار کھانے، سود کھانے میں اس قدر جری ہو چکے تھے کہ معمولی سی حرام کمائی کی خاطر حق مسئلے کو چھپا لیتے تھے اور جو طبیعت کے مطابق ہوتا وہ مسئلے کا جواب دے دیا کرتے تھے. ان کے نزدیک اسلام عربوں کے مشرکانہ عقائد سے زیادہ برا تھا. عیسائیوں کی تقلید میں وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا بنا بیٹھے تھے؟ اللہ کا بیٹا. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کیا کہا کہ عزیر کیا ہیں؟ وہ بولو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہودیت تو یہ تھی. اس کے علاوہ دوسرا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت. دوسرا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت. عیسائیت کے متعلق حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 2-4 سال بعد روم اپنے زوال کے پسترین نقطے تک پہنچ گیا تھا. رعایا میں جو لوگ بت پرست تھے وہ ستاروں کی، دیوتاؤں کی اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو خاص تھے اپنے آپ کو عیسائیت پر قائم سمجھتے تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا چکے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا چکے تھے. اور معاذ اللہ باپ، بیٹا اور روح القدس اور حضرت مریم کی خدائی کے معتقد تھے. مذہب بس چند رسومات کا نام تھا. بس فلانے دن کو جمعے والے دن ٹوپی شوپی پہن لی، کپڑے شپڑے سونے دوسرے پہن لیے، باقی جس طرح مرضی ہے، ہماری پرسنل لائف ہے جیسے مرضی ہم گزارے، ایسے ہونے لگا. 2 مذاہب ہو گئے. تیسرا مجوسیت. مجوسیت کے متعلق میں نے ذکر کر دیا. یہ کون تھے؟ آتش پرست. کون تھے؟ آتش پرست تھے. اس کے علاوہ جی چوتھا مذہب ہے نا وہ بدھ مت. کون تھا؟ بدھ مت. ان کا جو بانی تھا نا، بدھ مت کا جو بانی تھا اس کا نام تھا سدھارتھ. سدھارتھ، سین دال ہے الف ہا اور رے اور تھے، سدھارتھ اس کا نام تھا. گوتم بدھ اس کو تعظیماً کہتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ نام کیا تھا؟ سدھارتھ اس کا نام تھا. گوتم بدھ اس کو تعظیمی اس کا نام تھا. اس کا معنی تھا بیدار کے. بدھ مت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 صدیاں پہلے ظہور کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ گوتم بدھ سدھارتھ جو تھا. اور اس کی اپنی زبان جو تھی نا یہ پالی زبان کا موجد تھا. پالی زبان اب وہ بھی ختم ہو گئی، زبان بھی ختم ہو گئی. پالی زبان کا موجد تھا. اور اس نے سنسکرت پڑھنے پڑھانے پہ پابندی لگا دی تھی اپنے معتقدین پہ کہ سنسکرت نہیں پڑھو گے، بس پالی زبان میں گفتگو کرو گے. گوتم بدھ کی تعلیم بہت سادہ تھی، بہت سادہ. اس نے سختی سے بت پرستی کی ممانعت کی، بت پرستی کی. مگر اس کے بعد اس کے پیروکاروں نے اتنی زیادہ اس کے بت بڑھائے. ہاں، بڑے کی تعلیم کیا تھی کہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ بت اسی کے بنائے گئے. جب ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا غلبہ ہوا نا تو پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چین، جاپان ان علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے تھے بدھ مذہب والے لوگ. بدھ مذہب کا زور 150 سال تک رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ زوال پذیر ہو گئے. کیوں؟ آسمانی ہدایت نہیں تھی نا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسوہ اور سیرت نہیں تھی. بھٹک گئے. اور پھر اللہ نے ان کو حضور کو جو رجال عطا فرمائے
دنیا میں کوئی طالب استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے شاگرد 100 کے 100% کامیاب ہیں. فقط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ میرے سارے شاگرد کامیاب ہیں. میرے سارے شاگرد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے سب کے متعلق فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے. جزیرہ عرب اسلام کا گہوارہ کیوں بنا؟ سوال ہے. آگے نمبر 1 جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے. لکھ لیں کس کی وجہ سے؟ جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے عرب کو کرۂ ارض پر ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظم کا عین وسط نصیب فرمایا ہے. ایشیا، یورپ، افریقہ، ان 3 بر اعظموں کا بیچ جو ہے نا وہ جزیرہ عرب ہے. اور جزیرۃ العرب بری اور بحری دونوں راستوں سے پوری دنیا کو ملا کر ایک کر رہا ہے. اس لیے جہاں کرۂ ارض کے ایسے حصے میں دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام مذاہب اور عقائد کا پہنچ جانا ممکن ہے، وہیں یہ بھی عین قرینِ قیاس ہے کہ وہاں پر پیدا ہونے والی تحریکوں کے اثرات پوری دنیا اس سے متاثر ہو. اس لیے اگر تمام عالم کی ہدایت اور رہنمائی کی خاطر ایک مرکز ہدایت قائم کرنے کے لیے کسی خطہ ارضی کا انتخاب کیا جائے تو ہر اعتبار سے جزیرہ عرب موضوع تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کی طرف مبعوث فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بولیے سمجھ آئی؟ اچھا ایک بات. دوسری بات کعبہ. جزیرہ عرب کو اسلام کا گہوارہ اللہ جل جلالہ نے اس لیے بھی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ جیسی جگہ عطا فرمائی. کعبۃ اللہ یہ وہ مقام ہے جو سب سے پہلے پوری زمین میں پانی تھا. سب سے پہلے جو جگہ بلند ہوئی نا اور خشک ہوئی وہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے. اور یہ عین اس جگہ، جس طرح میرے محاذات میں یہ پنکھا ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے. کیا ہے؟ جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کے بالکل محاذات میں نیچے کعبۃ اللہ ہے. بالکل محاذات ایسے بالکل اوپر نیچے. تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے کعبہ عطا کیا، اس لیے جزیرہ عرب کو اسلام کا گہوارہ بنایا. تیسری بات جی بڑی اہم ہے. عرب اذہان کسی تہذیبی غلبے سے پاک تھے. عرب جو تھے نا، اللہ نے جزیرہ عرب کے لوگوں کو کیوں منتخب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن خالی تھے، وہ کسی بھی تہذیب سے متاثر نہیں تھے، آزاد منش لوگ تھے. اور بہت سے اوصاف سے متصف تھے. آگے آ رہے ہیں کس طرح اوصاف کیا ہیں ان کے؟ ہاں دیکھیں عربوں کے اوصاف کیا تھے. ذہانت اور فطانت اس پورے علاقے کے لوگوں میں بڑی خاص طور پر اللہ نے ودیت فرمائی تھی. ذہانت اور فطانت اللہ نے ان کو بے بہا عطا کی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیے بعض صحابہ کرام تو پورے قرآن کے حافظ تھے. اہل عرب کی اس خصوصیت کا فائدہ یہ ہوا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں، امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے. امرؤ القیس یہ نجیب الطرفین تھا. باپ کی طرف سے بھی بہت عالی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ماں کی طرف سے بڑے عالی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس ایسے آدمی کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. عربوں کے اندر شعر و شاعری بہت زیادہ پائی جاتی تھی. قصائد پڑھتے تھے، اور جو قصیدہ اس پورے سال میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا نا، اس قصیدے کو بیت اللہ کے اندر آ کر لٹکا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. امرؤ القیس کا قصیدہ سب سے پہلا قصیدہ ہے اس میں کہ اس کو بہت پذیرائی ملی تھی، اور اس نے
اس میں ایک مرتبہ کسی معنی کو پانے کے لیے ایک لفظ جو ادا کیا، دوبارہ اس معنی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، دوسرا لفظ استعمال کیا۔ عربیت کمال درجے کی ہے اس میں، اس قصیدے میں، قصیدہ لامیہ اس کو کہتے ہیں۔ ہر شعر کا آخر لام 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 ہے، بہت سے اشعار پر مشتمل ہے وہ قصیدہ۔ تو ذہانت اور فطانت ان میں کمال درجے کی پائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ کسی چیز کو دیکھ لیتے تو وہ ازبر ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے اس لیے اس علاقے کا انتخاب کیا تاکہ دین اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے رجال آسانی سے میسر آ جائیں جو اس کو سنبھال کر محفوظ کر کے آگے پھیلا سکیں۔ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا جود و سخا، سخاوت اور فیاضی یہ عربوں کا ایک خاص وصف تھا۔ مہمان نواز قوم تھی اور ہمسایوں اور پناہ گزینوں کی امداد میں اپنی جان تک جو ہے نا وہ لڑا دیتے تھے۔ کھڑے کھڑے اونٹوں کو ذبح کر کے کھلا دیتے تھے، کھڑے اونٹ نہر کیا اور اپنے مہمانوں کے لیے فوراً تیار کر کے پیش کر دیتے تھے۔ جوئے میں جیتی ہوئی رقم کو دوستوں کی دعوت میں اڑا دیتے تھے۔ شراب کی محفلوں پر سینکڑوں ہزاروں لٹا دیتے تھے۔ ان کا قومی شعار تھا۔ ان کی یہ صفت بھی اسلام کے فروغ میں بہت کام آئی کہ اسلام نے ان کے اس جذبے کی اصلاح کر کے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات پر موڑ دیا کہ اللہ کے راستے میں دو۔ تو پھر لازمی بات ہے سخاوت تو ان میں پائی جاتی تھی۔ وہی سخاوت، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، عادتیں ختم نہیں ہوتی۔ کل بھی ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی، عادت ختم نہیں ہوتی، وہ عادت برقرار رہتی ہے، بس اس کا رخ صرف تبدیل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں جلالت اور روب اور یعنی سختی والا معاملہ تھا۔ یہ نہیں کہ اسلام آیا تو سختی ان کی ختم ہو گئی، نہیں، اس کا رخ تبدیل ہوا۔ پہلے وہ اسلام کے خلاف وہ استعمال ہوتا تھا، اب اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف استعمال ہونے لگا۔ تو سخاوت، جود و سخاوت، بہادری، مردانگی اور دلیری یہاں کے لوگوں کا درہ امتیاز تھا۔ مر مٹنے کے لیے ذرا سی بات پر تیار ہو جاتے تھے، بڑے دل گردے کے لوگ تھے۔ اللہ نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ حریت پسندی اور ذلت اور ظلمت سے نفرت، ظلم برداشت نہیں کرتے تھے، پستی اور ذلت بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حریت پر آزاد منش لوگ تھے۔ ہاں، آزاد من، غلام قوموں کی سوچ غلامانہ ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، جس کو نا یہ کتاب ایک میں پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے اندر جن انگریزوں کو وائسرائے بنا کر بھیجا گیا نا، وائسرائے بنا کر بھیجا گیا، وہ جب واپس انگلستان جاتے تھے نا ان کو کوئی عہدہ نہیں ملتا تھا۔ کہتے تھے یہ غلام قوم پر سے حاکم بن کر آئے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر وہی آمریت بھری ہوگی۔ یعنی اگر وائسرائے کا بیٹا نے کہہ دیا نا گاڑی روک دو، اسٹیشن نہیں بھی ہوتا تھا تو گاڑی رک جاتی تھی۔ یہ ہندوستان کے احوال میں لکھے۔ تو جو قومیں غلامانہ ہوتی ہیں، غلام ہوتی ہیں نا، ان کی سوچ میں اب دیکھیں نا، دنیا کہتی ہے بھائی دین اسلام کہتا ہے سود حرام ہے، مسلمانوں کے زعماء کہتے ہیں سود حرام ہے، اور لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے سود چھوڑ دیا تو ہم عالمی دنیا کے ساتھ کیسے چل سکیں گے، شانہ بشانہ نہیں ہو سکتے۔ غلامانہ سوچ ہے نا، آزادانہ سوچ نہیں۔ تو اس کے لیے حریت پسند ہو گیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موٹو میں نے کل سنایا تھا نا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آؤ۔ سیرت کا وجہ، سیرت کا عنوان اسی لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ اچھا جی، آگے ان میں ایک صفت یہ ہوگی، ایفائے عہد، صاف گوئی اور سچائی ان کے اوصاف میں سے ایک خاص وصف تھا۔ صبر و قناعت اور قوت برداشت عربوں میں بہت زیادہ تھی۔ جسمانی قوت اور بلند حوصلے کے مالک تھے۔ معاف کر دینے اور پناہ دے کر حفاظت، کسی کو پناہ دے دی نا، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کسی نے پناہ دے دی، مجال ہے اس کی طرف کوئی آنکھ میلی کے ساتھ دیکھ بھی سکے۔
آگے جی، یہ 8 اوصاف تھے جن اوصاف کی وجہ سے کیا سوال تھا؟ جزیرہ عرب کو اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان اوصاف کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے عربوں کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ جغرافیائی پوزیشن اس کی ایسی تھی، اور ساتھ کیا تھا جی؟ ایک اور بات بھی تھی، ہاں اونچا بولے، ہاں کعبۃ اللہ، بے شک ماشاءاللہ، جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور عربوں کے ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے جزیرہ عرب کو اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ آگے چلیے بیٹا، تاریخ مکہ، مکہ المکرمہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک عنوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال۔ کتنی تھی؟ 2 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل امین ساتھ آئے تھے، جبریل امین رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور یہ معصوم بچہ حضرت اسماعیل جو اس وقت 2 سال کے تھے، ان کو جو اس وقت کعبۃ اللہ ہے اس کے قریب ٹھہرایا اور پھر واپس چلنے لگے۔ اس کو 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آگے اس میں آتا ہے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو محترم گھر کے پڑوس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی جگہ میں وادن غیر ذی زرع، جہاں پر کسی قسم کی کھیتی نہیں ہوتی۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نمازوں کو قائم کریں۔ تو اس کے بعد بیت اللہ کی ایک جانب ان کو اتارا، پھر وہاں واپس شام تشریف لے گئے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے ان کو چھوڑ کر۔ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ 2 وہاں پر چھوڑ دیے گئے۔ ایک مشکیزے میں پانی اور چند کھجوریں تھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس۔ تو کچھ دن تو وہ چلتے رہی، لیکن پھر وہ ختم ہو، لازمی بات ہے جو سامان تھا وہ ختم تو ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پھر زمزم کا ظہور ہوا۔ بی بی ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر دیکھتی ہیں کہ وہ جہاں پر اسماعیل جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے، چھوڑ کے گئی تھی، وہ ایڑیاں رگڑ رہے، ان جگہ سے اللہ جل جلالہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر انہوں نے اس کے ارد گرد نا ایک مٹی کا وہ حالہ سا، جس طرح پانی نکلتے تو سائڈ پہ بنا دیتے نا، چھوٹی سی وٹ بنا دیتے، تو وٹ بنائی تو کہا زم زم، مطلب کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ زم زم ٹھہر گیا، اس پر نام پڑ گیا، ماء زمزم پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے اندازہ لگائیں پانیوں میں سب سے افضل پانی یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور ہر مرتبہ میں جو بنیادی تھا نا، باقی سب چیزیں اوپر سے آتی تھی عالم بالا سے، لیکن پانی جو تھا نا وہی زمزم استعمال ہوتا تھا، پانی ہر مرتبہ زمزم ہی استعمال ہوتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ